من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 تا 115 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، لیسو سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے۔ لیسو سواء، چونکہ پیچھے سے اہل کتاب ہی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، آگے ان آیات کریمہ میں بھی اہل کتاب ہی کا تذکرہ ہے۔ خاص طور پر ان آیات کریمہ میں ان کا تذکرہ ہے جو پہلے اہل کتاب تھے، یہودیت سے تعلق تھا یا نصرانیت سے تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرف با اسلام ہو گئے۔ لیسو سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امت، ایک گروہ، قائمۃ، سیدھے راستے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور دوڑتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی بھلائی میں سے کام کرے گا، فَلَن يُكْفَرُوهُ، تو ہرگز اس کی ناقدری نہ کی جاوے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، ڈرنے والوں کو، متقین کو۔ لیسو سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری سمت فخاذ بن آزورہ ہے، جس کے بارے میں آپ تیسرے پارے میں تفصیل سے پڑھ چکے۔
کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی ہر طرح کی بددیانتی، جھوٹ اور اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ اور جیسا کہ ان کے پاس ایک علاقے سے مسافر آنے والے نے 1200 اوقیہ سونا بطور امانتاً رکھوایا، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 1200 اوقیہ سونا، جو کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے میں تقریباً 25-30 لاکھ روپے بنتے ہیں، اتنی بھاری رقم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوائی گئی۔ اور عالم یہ تھا کہ حضرت نہ کوئی تحریر کروائی گئی، نہ کوئی گواہ رکھے گئے، اور اس شخص نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا کر چلا گیا۔ کچھ زمانے کے بعد جب واپس لوٹ کر آیا اور اس نے تقاضا کیا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح امانت رکھی تھی، اسی طرح اس امانت کو لا کر اسے تھما دیا، فوراً اسے دے دیا۔ اب یہ امانت وہ تھی، نہ اس پر گواہ تھے، نہ یہ امانت وہ تھی، نہ اس پر کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی تحریر تھی، اور انہوں نے بیعینی اتنی بھاری رقم جس طرح رکھی تھی اسی طرح لوٹا دی۔ اور دوسری طرف فخاذ بن عازورہ، یہ اس کا بھی اہل کتاب سے تعلق تھا، لیکن ایک بناوٹی پیر بنا ہوا تھا، لوگوں کا رش اس کے پاس لگا رہتا تھا۔ تو ایک شخص مسافر جب آیا، اس نے 1 دینار اس کی وضاقت اور شرافت کو دیکھتے ہوئے رکھوا دیا، اعتماد کر کر کہ نیک شخص کے لوگوں کا ہجوم اس کے پاس لگا رہتا ہے، کوئی اللہ والا لگتا ہے۔ جب 1 دینار اس نے رکھا اور وہ شخص اپنے معاملات سے فارغ ہو کر آیا اور اس نے تقاضا کیا، اس نے فوراً اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کون سا دینار اور تم کون ہو؟ اس 1 دینار پر ہی وہ بے ایمان ہو گیا۔ وہ ایک دینار پر ہی بے ایمان ہو گیا۔ اب 1 دینار جو ہوتا ہے یہ چاندی کا ہوتا ہے، درہم جو ہوتا ہے یہ سونے کا ہوتا ہے، سونے کی قیمت زیادہ ہے، چاندی کی قیمت کم ہے۔ 1 درہم ہو تو تقریباً 3.5 ماشیہ تقریباً بنتا ہے۔ 1 درہم، 1 اوقیہ جو ہے اس کی قیمت 3.5 ماشیہ درہم کی تقریباً بنتی ہے۔ تو 1200 اوقیہ سونا رکھوایا گیا، تو 1200 بھاری رقم تھی، وہ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوراً واپس کر دی، اور اس فخاذ بن عازورہ کے پاس 1 دینار رکھوایا گیا تو اس پر بھی وہ بے ایمان ہو گیا۔ اس پر تفصیل سے بیان پیچھے ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہو سکتے، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ جو اچھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو فوراً مسلمان ہو گئے، تو فرمایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امہ، ایک گروہ، قائمہ، سیدھے راستے پر قائم ہے، سیدھے راستے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیات کی، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں۔ آنا، اگر یہ آنا جو ہے انا کی یہ جمع ہے، آنا انا کا معنی اگر نون کو پر تشدید آ جائے تو پھر یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اور وہاں پر تو الف کے نیچے زیر ہے، لیکن اگر انا پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے وقت۔ آنا یہ جمع ہے تو اس کا معنی اوقات، رات، لیل کہتے ہیں رات کو، یا انا کا معنی گھڑیاں بھی کہتے ہیں، گھڑی بھی وقت کو کہتے ہیں، ٹائم، ساعہ عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے،
اوقات وقت، تو آنا کا معنی بھی وقت ہے، لیل یہ رات اس کا معنی ہے، تو رات کے اوقات میں اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، تو ایک تفسیر یہ کہ اہل کتاب جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے اس سے پہلے تورات اور انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس پر پوری طرح عمل کرتے تھے۔ اب اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور اسی طرح پر حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح پر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو یہودیت سے مسلمان ہوئے، اور اسی طرح پر جو ہے نصرانیت سے اسلام لانے والے حضرت جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو عیسائیت سے نصرانیت سے نکل کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ لوگ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے یہ تورات کو پڑھتے، انجیل کو پڑھتے اور پوری طرح عمل کیا کرتے تھے، پوری طرح عمل کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ فوراً مسلمان ہوں گے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کھجوریں توڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے اور کھجوریں جو ہے وہ توڑ رہے، ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں مدینہ المنورہ۔ اب اندازہ کیجئے، یہ لوگ چونکہ انہوں نے تورات کو پڑھا، انجیل کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات پڑھ چکے تھے، تو یہ لوگ منتظر تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ تو جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی فوراً کھجور کے درخت کو چھوڑ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، اور جس وقت تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے افشاء السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ، ولی جنوب کلام، اور زبان میں نرمی اختیار کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مساکین کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر فرما رہے تو انہوں نے یہ تقریر سن کر فوراً ان کی زبان سے نکلا ان ھذا الوجہ وجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بھری مجلس میں اسی وقت انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بھری مجلس میں بغیر سوچے سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام، چونکہ اپنی قوم میں ان کا مرتبہ تھا، مقام تھا، لوگوں میں اعتماد تھا۔ اب جب قوم یہود کو پتہ چلا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ دوسری سمت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس میری قوم کے لوگ آ رہے ہیں، تو آپ سے ملاقات کریں گے، میرے بارے میں پوچھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے بارے میں پوچھیں، میں ان سے یہ کہوں کہ جو ہے عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکا، تم بھی ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ ان سے میرے کردار، میری ذات کے بارے میں پوچھنا، میں کیسا شخص، پھر اس کے بعد آپ یہ دعوت دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر جو ہے ایک چادر کے اوٹ چھپ گئے۔ دوسری سمت جب لوگ آئے یہودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو گفتگو شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پوچھا کہ آپ کیف فیکم عبداللہ بن سلام،
کہ تم اپنے میں اپنے اندر عبداللہ بن سلام کو کیسا پاتے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے بہتر ہے اور بہترین کا بیٹا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ افضلنا وابن افضلنا، ہم میں سے افضل ہے اور افضل کا بیٹا ہے۔ پھر کہنے لگے اعلمنا وابن اعلمنا، ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ یہ اہل یہود کہہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سلام کی اسلام سے حفاظت فرمائے۔ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن سلام کی اسلام سے حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری گفتگو چونکہ سن رہے تھے، فوراً کپڑے کی اوٹ سے نکل کر باہر تشریف لائے اور ان کے سامنے دوبارہ سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ فوراً یہودی یہ بدل گئے اور کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ہم میں سے سب سے یہ بدتر ہے اور بدترین کا بیٹا ہے۔ فوراً انہوں نے یہ اپنے الفاظ ہی بدل ڈالے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو بڑی جرت کے ساتھ نہ قوم کی فکر کی کہ کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی تاخیر کی اسلام لانے میں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں فرما رہے اے یہی اہل کتاب، اب چاہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا اسی طرح پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ لوگ وہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر بیعت نہ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ تورات اور انجیل کو پڑھا کرتے اور تورات انجیل کے مضامین پر پوری طرح عمل کرتے اور تلاوت کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامات ان میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شوق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی جب خوشخبری نوید بشارت ملی تو فوراً دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بیٹھے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اس طرح کے ایک تفسیر بیان کی کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، یعنی تورات اور انجیل کی، اور دوسری اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی کہ جب مسلمان ہو گئے تو اسلام لانے کے بعد قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور یہ لوگ سجدے کیا کرتے تھے، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں کثرت اختیار کرتے۔ فرمایا یؤمنون باللہ، یہ لوگ ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اور حکم کرتے رہے نیکی کا اور روکتے رہے برائی سے، اور جلدی کرتے رہے بھلائی کے کاموں میں۔ جیسا کہ حضرت ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، چندے کی اپیل کی۔ آج چندے کی اپیل کرنے والوں کو حقارت کے نظر سے دیکھتا ہے، حق کے لیے کوئی چندے کی اپیل کر لے، اللہ کے کام کے لیے کوئی چندے کی اپیل کر لے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چندے کی اپیل کی تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کا رد عمل دیکھیے کہ ان دنوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی کیفیت کافی اچھی تھی، بھاری تھی، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا آج اگر ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں بڑھ سکتا ہوں۔ تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور پیش کر دیا۔ پوچھا اے عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ آدھا سامان لے آیا اور آدھا چھوڑ آیا۔ دوسری سمت
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہکے بکے رہ گئے اور فرمانے لگے، اس بابے سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی حضرت صدیق اکبر سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ سارا کمال تھا ان کے اخلاص کا، ریا کا نہیں۔ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو گھر کا سارا سامان لے کر آئے، یوں سمجھے اس کی مثال کے طور پر گھر میں اس وقت موجود ہی 5,000 روپے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 20,000 روپے تھے۔ 10,000 روپے لے کر آگے، 10,000 گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات ہے، گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کو فقیری کے جو ہے دھانے پر لا کر کھڑا کر دو، محتاجگی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دو، ایسا نہیں، گھر والوں کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، اچھی بات۔ تو گویا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر 10,000 روپے لے کر آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 5,000 روپے لے کر آئے، کیونکہ گھر میں تھے ہی 5,000 اور ان کے گھر کے اندر 20,000 تھے۔ تو 5,000 لانے والا آگے بڑھ گیا۔ کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ اخلاص زیادہ تھا۔ اخلاص فاروق اعظم میں بھی تھا، لیکن ان کا اخلاص اس قدر تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کچھ لا کر قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابو بکر سے اگر نکل سکتا تھا تو آج آگے نکل سکتا تھا، اب میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اخلاص تھا، تقویٰ تھا، محبت رسول تھی، عشق الہی تھا۔ ان کے اخلاص ایسا تھا کہ ان کے اخلاص ہی کی بنا پر پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجا، اور قرآن کریم ان کی سیرتوں پر، ان کے عظمتوں پر، ان کے قصص پر، ان کے واقعات پر، ان کے توبہ پر اللہ رب العزت نے اتارا، قرآن کریم اترا، قرآن کریم کے آیات اتری، صحابہ اکرام کے تقدس پر، صحابہ اکرام کے رضاعت کے فیصلوں پر۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگوں کے دلوں میں عشق صحابہ ہو، ہم لوگوں کے دلوں میں عشق صحابہ ہو، کیوں نہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں اتباع صحابہ ہو۔ تو یہ ہم سب کے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت ہونی چاہیے، صحابہ اکرام کی محبت ہونی چاہیے، صحابہ اکرام کے جیسے زندگی ہم لوگوں کے زندگیوں کا بناؤ سنگھار اعمال کے اعتبار سے صحابہ اکرام کی طرز زندگی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے رہے، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بڑھتے رہے۔ یہ کوئی حسد نہیں ہے، یہ غبط ہے۔ عربی جو ہے اسلام میں غبط جائز ہے۔ غبط کا معنی ہے رشک۔ آج حسد نہیں، حسد یہ کہ مال و متاع میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کہ میں امیر زیادہ ہو جاؤں، میرے بنگلے زیادہ بن جائے، میرے پاس گاڑیاں زیادہ آ جائے، میری جائیداد زیادہ بن جائے، میری شہرت زیادہ ہو جائے، میرا نام زیادہ ہو جائے، میری چودراہٹ زیادہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسد، ایک دوسرے سے جلنا اور آگے نکلنا۔ غبط یہ ہوتا ہے رشک، کہ نیک کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اللہ اسے بھی نوازے لیکن اللہ مجھے بھی دے دے، یا اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی دے دے، یہ رشک۔ اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا یہ ناجائز کام نہیں ہے، کہ اس نے اگر 2 نفل پڑھے میں 4 پڑھوں گا، اس نے 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہے میں 2 پارے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، یہ جو ہے نمازیں پڑھتا ہے میں سنت بھی پڑھوں گا، نوافل بھی پڑھوں گا، یا ابابیل بھی پڑھوں گا، میں جو ہے اشراق بھی پڑھوں گا، میں جو ہے صلاۃ تسبیح بھی پڑھوں گا، میں قرآن کریم کی تلاوت بڑھ چڑھ کر پڑھوں گا، میں سچ بولوں گا، یہ جھوٹ بولتا ہے میں سچ بولوں گا۔ تو ایک دوسرے سے آگے نکلنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بھلائی کے کاموں میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ غبط ہے، یہ رشک ہے، اور یہ اسلام میں جائز ہے، اور یہ قابل تعریف ہے۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ تو آج ہم لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں۔
ہم لوگ جو ہے مال و متاع میں تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، چودراہٹوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، شہرتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں یہ کام نہیں کرتے، نیکی کے کاموں میں یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھتے نہیں کبھی کبھی آپ کے محلے میں چودھری آ جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ان کی چودراہٹ چلتی رہتی ہے، ایک پاؤں پہ پاؤں دوسرا رکھ کر اپنی چودراہٹ دکھاتے رہے ہوتے ہیں، اور ادھر اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی چودراہٹ اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نام کی بھی لاج نہیں رکھتے، اللہ کے نام کی بھی لاج نہیں رکھتے۔ ہائے کیسی یہ زندگی ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، سب چودراہٹ دھری کی دھری رہ جائیں گی، چند 2 دن ہم لوگ بیمار ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا چودراہٹ کیا چیز ہے، پتہ چل جائے گا 2 دن کی بیماری کہ چودراہٹ کیا چیز ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام تھے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، وہ تقوی میں آگے بڑھا کرتے تھے، وہ خیرات میں آگے بڑھا کرتے تھے، وہ جو ہے اذکار میں آگے بڑھا کرتے تھے، عبادات میں آگے بڑھا کرتے تھے، میدان جہاد میں آگے بڑھا کرتے تھے، وہ اور اللہ کے راستے میں جو ہے مال و متاع نکالنے میں آگے بڑھا کرتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو سب کچھ قربان کرنے میں اللہ کے نام پر آگے بڑھا کرتے تھے، وہ تھے صحابہ کرام۔ پھر کیوں نہ ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں ہوں۔ تو اللہ فرما رہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیکوکار ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی بھلائی کے کام کرے گا، اللہ فرما رہا ہے فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی نیکیوں کی ناقدری نہیں کرے گا، اس کی نمازوں کی، اس کی تلاوت کی، اس کے اذکار کی، اس کے نوافل کی، اس کی جو ہے حسن سلوک کی، اس کے اخلاق کی، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، ہرگز اللہ رب العزت ناقدری نہیں کرے گا، بشرطہ کہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، ہو اخلاص کے ساتھ۔ فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو، کس کے دل میں کیا ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا ریا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی زندگیوں میں اخلاص پیدا کر دے، نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔